دور نبوی کا ایک عجیب واقعہ۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا چکے تو ہنستے ہنستے منبر پر تشریف لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ لوگوں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، میں نے تمہیں نہ کسی کو کسی چیز کا شوق دلانے کے لیے جمع کیا اور نہ ہی کسی چیز سے ڈرانے کے دھمکانے کی خاطر جمع کیا، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا کہ میرے صحابی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عیسائی تھے۔ وہ آئے اور میرا ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گئے، اور آج سفر سے واپسی پر انہوں نے مجھے ایسا قصہ سنایا جو اس قصہ سے مشابہ ہے جو میں تمہیں مسیح و دجال کے بارے میں سنایا کرتا ہوں۔ والخم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمیوں کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوئے۔ سمندری کشتی پر سوار ہوئے۔ دوران سفر موجیں مہینہ بھر ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتی رہیں، یہاں تک کہ وہ ایک سمندری جزیرے پر لنگر انداز ہو گئے۔ اس وقت سورج ڈوب چکا تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ جوں ہی وہ جزیرے میں داخل ہوئے، ان کو ایک جانور ملا جس کے جسم پر بہت سارے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے انہیں اس کے آگے پیچھے کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میں جساسہ جاسوس ہوں۔ یعنی انہوں نے پوچھا، یہ جساسہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، اے لوگو، دیر میں موجود اس آدمی کی طرف جاؤ، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا شوق سے انتظار کر رہا ہے۔ ہم جلدی سے چلے اور اس دیر گرجے میں جا کر داخل ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بھاری بھر کم شکل صورت ایک آدمی ہے۔ اس کے لمبے لمبے ہاتھ اور گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں کے درمیان تک اس کے گردن لوہے کے زنجیروں سے مضبوط بندھی ہوئی ہے۔ ہم نے پوچھا، تیرا ناس ہو تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا، میرا پتہ تو تمہیں چل ہی گیا ہے، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا، ہم عربی ہیں، ایک سمندری کشتی میں سوار ہوئے۔ سمندر موجزن تھا اور مہینہ بھر اس کی موجیں ہمارے ساتھ اٹھکیاں اٹکلیاں کرتی رہی، یہاں تک کہ ہم تیرے اس جزیرے کے کنارے لگ گئے، اور جب ہم اس جزیرے میں داخل ہوئے تو ہمیں ایک ایسا جانور ملا جس کے بدن پر بہت سے بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے آگے پیچھے کا پتہ نہ تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کیا چیز ہے؟ اس نے اپنے اور تیرے بارے میں کچھ بتایا۔ ہم یوں تیرے پاس یہاں آ پہنچے اور ہمیں خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں تو شیطان ہی نہ ہو۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے بیسان کے نخلستان کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس نخلستان کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ نخلستان بار آور ہوا ہے۔ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، وہ جلد ہی بے ثمر ہو جائے گا۔ اور پھر اس نے پوچھا، مجھے بحیرہ طبیرہ کا حال بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ اس میں پانی ہے۔ اور ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے۔ اس نے کہا، اس کا پانی جلد ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا، اس زغر کے بارے میں کون سی بات پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا چشمے میں پانی اور وہاں رہنے والے اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں، وہاں پانی بہت ہے
اور لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے امیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے نکل کر یثرب میں قیام پذیر ہیں۔ اس نے کہا کہ عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ انہوں نے ان کا مقابلہ کیسے کیا؟ تو ہم نے اسے بتایا کہ وہ قریب کے عربوں پر غالب آ چکے ہیں، انہوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔ اور اس نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوا؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا ان کے حق میں بہتر ہے کہ وہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر لیں۔ پھر اس نے کہا اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، مسیح دجال ہوں، عنقریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی، میں نکل کر زمین کی سیر کروں گا اور 40 راتوں میں مکہ مدینہ کے سوا ہر بستی کو گرا دوں گا۔ وہ دونوں میرے لیے ممنوع ہیں، اور اگر ان میں سے کسی ایک بستی کا قصد کروں تو ایک فرشتہ ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے میرا سامنا کرے گا اور مدینہ کا دفاع کرے گا، نیز اس بستی کے ہر سوراخ پر فرشتے پہرا دیں گے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر اپنا آسا مار کر کہا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے۔ دیکھو کیا میں نے تمہیں یہ قصہ نہیں بتایا تھا؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں، بے شک آپ ایسا بتاتے رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمیم داری کی یہ حکایت اچھی لگی۔ کیونکہ یہ اس وحی کے مطابق ہے جو میں نے تمہیں مسیح دجال کے بارے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بتائی ہے۔ دیکھو وہ شام یا یمن کے سمندر میں سے نہیں بلکہ وہ مشرق میں ہے، مشرق میں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔